کیا تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ایک فتنہ، اس کو سمجھنا اور پھر اس کا حل سمجھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ فتنہ لادینیت آج سے نہیں، شروع سے چلا آ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ شروع میں یہ فتنہ اتنا عام نہیں ہوا، لوگوں میں اتنا پھیلا نہیں، لیکن آج کل اس کی کثرت ہے۔ علماء کے علاوہ جو اخباری سروے ہے اور جو سرچ کرتے ہیں پوری دنیا کا، ان کے حساب سے ہماری کل دنیا کی آبادی کا 7% حصہ، اور کچھ نے کہا 13 اور کچھ نے 15% حصہ لادینیت کے فتنے کا شکار ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ یہ فتنہ چائنا کے علاقے میں ہے، اور چائنا کے اندر اکثر طور پر یہ بات موجود ہے۔ آپ لوگ اس بات سے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فتنے سے رب ذوالجلال جل شانہ کو کتنی غصہ ہے کہ وہ شے جس کے نام پر آج پوری دنیا کو ڈرایا گیا، کرونا وائرس کا آغاز چائنا سے ہوا اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا یا پھیلا۔ بہرحال عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ فتنہ چائنا کے علاقے میں موجود ہے۔ اب اس کا کچھ تعارف اور چند ایک چیزیں اس کے حوالے سے عرض کروں گا، تفصیلاً سارے اس کے اعتراضات یا حل اس کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن جس وقت پہچان ہو جائے گی تو کم از کم ایمان کے ناطے بندہ اس سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ الحاد کا لفظ لحد سے بنا۔ لحد آپ بھی سمجھتے ہو، وہ قبر جو سیدھی جو ہے گڑھا کھود کر تھوڑی سائیڈ پر نکالی جاتی ہے، اسے لحد کہا جاتا ہے۔ تو لحد کا عربی زبان میں معنی ہے مڑنا، سیدھی راہ سے تھوڑا ہٹ جانا۔ الحاد کو بھی الحاد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اسی الحاد کو اردو زبان میں لادینیت کہا جاتا ہے، انگلش میں ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ الحاد کا فتنہ شروع سے، اور اس فتنے کا بنیادی طور پر اصول یہ ہیں کہ یہ فتنہ خدا کو بھی نہیں مانتا، کہ بالکل خدا ہے ہی نہیں، اللہ جل شانہ کے وجود کا انکاری ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا حملہ نبوت و رسالت پہ ہے کہ نبوت و رسالت کا انکار لوگوں کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور تیسرا اس کا طریقہ واردات آخرت کا انکار لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ فتنہ لادینیت اور فتنہ الحاد ہے۔ اور اس فتنے کے اندر کہ جو اللہ کا انکار اور پھر نبوت کا انکار اور اس کے بعد آخرت کا انکار کے بعد جو لوگوں کی ذہن سازی ہے وہ فقط عقل اور سائنس کے مطابق کی جاتی ہے۔ جس بات کو عقل نہیں مانتی اس بات کو الحاد کے فتنے والا نہیں مانے گا، جس کو انسان کی سوچ نہیں مانتی اس کو الحاد کے فتنے والا نہیں مانے گا، جس چیز کو سائنس انکار کرتی ہے الحاد کے فتنے والا اس کا انکار کرے گا، چاہے اس پر درجنوں آیتیں قرآن کی گواہی دے رہی ہوں، کئی حدیثیں بول رہی ہوں، لیکن وہ نہیں مانے گا، چونکہ عقل میں نہیں آ رہی بات، تو لہذا وہ اس کا انکار کرتا چلا جائے گا۔ یعنی عقل کے تحت سب کچھ لگا دیا، جس چیز کو عقل نے مانا اسی کو مانا، جس کا انکار عقل نے کر دیا اس کے پیچھے چلتے ہوئے یہ بھی اس کا انکار کریں گے۔ اچھائی اور برائی کا فیصلہ، کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے عقل کو دخل دیا۔ تو بالکل لا مذہبیت، لا دینیت، اللہ سے دور، جب ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ، تو یہ فتنہ الحاد ہے جو تقریباً شروع سے آ رہا ہے اور ہر دور میں رہا، لیکن 19ویں صدی کے اندر اس فتنے نے تھوڑی جان پکڑی، کیونکہ پہلے اس فتنے کے جو لوگ تھے ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ جب اللہ ہے رہی تو پھر یہ کائنات کیسے ہے؟ اس سوال کے جواب میں وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے، لیکن 19ویں صدی کے اندر ایک ماہر طبیعیات تھا انگریز چارلس ڈارون، اس نے ایک نظریہ قائم کیا جس کو نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ سب کچھ خود بخود معرض وجود میں آ گیا، مطلب خود بخود بن گیا، چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے وجود کے اندر آ گئیں، انسان بھی سارا کچھ بغیر کسی بنانے والے کے
جو ہے وجود میں آ گیا، اس بیس پر چارلس ڈارون کا نظریہ پھر پھیلا اور لوگوں کے اندر مطلب اس نے اپنی اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا، تو الحاد کا فتنہ 19ویں صدی سے پھر عروج پا گیا۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر تقریباً یہ ایک مذہب کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے کہے جا رہا ہے کہ یہ فتنہ بڑا عام ہے۔ ہم تو سارے خدا کو مانتے ہیں، یہ فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے یعنی جو بچے ہیں ان تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے۔ ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم بچے سے 5 کی چیز 10 کی لے آئے نا تو ہم 4-5 تھپڑ مار کے بھی کہتے ہیں کہ ایسا تم نے کیوں کیا۔ گاڑی لے جائے، سائیکل لے جائے، پنکچر کر کے لے آئے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں کہ گاڑی اور سائیکل کو پنکچر کیوں کیا، تو نے دھیان کیوں نہیں رکھا۔ مگر وہی بچہ گھر سے نکلا اور اپنے ذہن اور ایمان کو پنکچر کر کے آ گیا تو ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا بچہ گھر میں ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھا ہے، کسی شخص کا بیان سن رہا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی بھی ہے، سامنے اس نے قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن جو تعلیم وہ دے رہا ہے وہ الحاد کی دیے جا رہا ہے اور لوگوں کو دین کے خلاف جو ہے بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ویب سائٹ ہیں، فیس بک پہ ہیں، ان کے پیجز ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، ہر جگہ پر مطلب انہوں نے اس فتنے کو پھیلایا۔ اس فتنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن پیدا کرنا جس کے ذریعے سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے دور ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ یہ فتنہ اس طریقے کے ساتھ مختلف لوگوں میں مختلف جگہوں پہ پھیلا۔ ابھی تک بھی شاید اس فتنے کو یعنی آپ سمجھیں کہ شاید ہمارے ہاں نہیں، تو اس فتنے کو پھر غیر مسلم طبقہ نے تھوڑا میٹھا کرنے کے لیے کہ واضح طور پہ کہا جائے کہ رب کوئی نہیں، دین کوئی نہیں اور عقل پہ سب کچھ پرکھا جائے، اس کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل تھا، تو اس کڑوی دوائی کو انہوں نے میٹھا کرنے کے لیے اس پہ مٹھاس لگا کر فتنہ لادینیت اور فتنہ الحاد کا دوسرا نام رکھ دیا سیکولرزم۔ سیکولرزم نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب یعنی دین اور اس فتنہ الحاد کو ملا کر جوڑ کر ایک انہوں نے یعنی معجون تیار کر لی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا انکار، دین کا انکار اور عقل پر سب کچھ پرکھنا، سائنس پہ پرکھنا، انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک ہے، لیکن سیکولرزم کے تحت انہوں نے یہ رکھ دیا کہ دین فقط مسجد تک بند رہے، کہ دین صرف مسجد تک، اور بیرونی سطح پر جو ہے وہ یہ چلے الحاد، لادینیت، جو بیرونی معاملہ یعنی جنہوں نے ملک کی کمان کرنی ہے، پوری دنیا کو یعنی لے کے چلنا ہے، وہاں پر انہوں نے لادینیت کو پھیلا دیا۔ اب یہ بات اس چیز کا شکار پوری دنیا ہو چکی ہے، اور اس مقام پر وجہ یہ تھی کہ دین کو اوپر اور دین کو حکومت دینے میں انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ دین کے کئی فرقے ہیں، کوئی کسی کو نہیں مانے گا، ایک دوسرے کو نہیں، دوسرا تیسرے کو نہیں مانے گا، لہٰذا مذہبی آزادی رہے ہر کسی کو اپنے اپنی عبادت گاہوں تک، مسجدوں تک، اور باہر جو صورتحال ہے یعنی حکومتی صورتحال وہ مذہب سے آزاد ہو کر لادینیت اور الحاد کے تحت چلتی رہے، اور وہاں پر دین کا نام و نشان تک بھی نہ ہو۔ اور یہ سلسلہ صرف پاکستان میں نہیں، مطلب یورپی علاقوں سے شروع ہوا، اور آج ہم بھی اس کے ڈنگ سے ڈسے جا رہے ہیں کہ ہمارا دین مسجدوں تک بند کیا گیا، حالانکہ اس دین نے کہ ہم اللہ کو مانیں، ہمیں پرائیویٹ لائف میں صرف نہیں تھا، ہمیں جو پبلک لائف ہے لوگوں کے ساتھ میل جول میں، اس میں بھی اس بات کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ اللہ ہے، لیکن ہم نے دین مسجد تک رکھا۔ یورپی علاقے عیسائی یہودی انہوں نے بھی دین اپنے گرجاؤں اور ان جگہوں پہ رکھا۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جرم ہے بدکاری کا، زنا ہے یا لواطت ہے کہ ہم جنس پرستی، اس کو دوسرے مذاہب میں بھی ناجائز قرار دیا گیا تھا، اسلام میں بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ اب دوسرے مذاہب یعنی یورپی علاقوں میں جہاں عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قانون کہ یہ ناجائز ہے، یہ صرف کلیسے تک رہے، مندر تک رہے یا مسجد تک رہے۔ باہر کے معاملے میں
چونکہ لوگوں کے ذہن اس چیز کو چاہتے ہیں اور لوگوں کے ذہن اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لہذا باہر اس کی کھلی کھلی اجازت ہے، جس کی مرضی جس کے ساتھ زنا کرے، جس کی مرضی ہم جنس پرستی کرے، اس میں کوئی روک تھام نہیں۔ یہ سلسلہ عام طور پر پھیلا دیا گیا، اسے الحاد کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور یہ فتنہ مطلب اکثریت کے اندر یوں پھیلا اور لوگ اس کے تحت جو ہے آنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس وقت جو دنیاوی طور پر مکمل دنیا کی سرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیسرا مذہب بن چکا ہے الحاد۔ اسلام عیسائیت کے بعد تیسرا بڑا مذہب، یعنی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کو کوئی نہیں تھا بنانے والا، بس خود ہی مارز وجود میں آ گئی۔ وہ بیگ بینگ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے تحت یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آئی، پیدا ہو گئی، بس اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے، اب یہ بات آپ نے ذہن میں نوٹ کرنی ہے، عموماً ان کا یہ سوال ہوتا ہے، یہ کہہ دیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ اب اس بات پر جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کہیں۔ کہتے ہیں کہ جب کائنات کو بنایا ہے اللہ نے، تو پھر یہ بتاؤ معاذ اللہ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تو ہے کہ یہ فتنہ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے اور اس سے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے، تو فرمایا کہ اس سے پیچھے نہیں جانا کہ اللہ کو کس نے بنایا، یہ اس سوچ میں نہیں جانا۔ مسلمان تو حدیث کی مان جائے گا، لیکن جو ملحد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں تو پھر اللہ کیسے آ گیا، مطلب اس کا وجود کیسے ہو گیا۔ اس مقام پر علماء نے بڑی پیاری پکڑ کی، تھوڑا غور کرنا سمجھ آ جائے گا کہ ملحد یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، جب اس کو بنانے والا کوئی نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو گویا ملحد کا نظریہ بھی یہ ثابت ہوا کہ جس کو بنانے والا کوئی نہ ہو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہیں سے پکڑ لو ان کو کہ یہ ساری کائنات ہے، تو پھر لازمی اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ بغیر بنانے والے کی چیز نہیں بن سکتی، اللہ کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھتے ہو، تو پھر یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ لہذا اس کائنات کا وجود رب کے وجود پر دلیل ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کہ اس کائنات کو اگر بغیر بنانے والے کے تم مانتے ہو تو اللہ کو بغیر بنانے والے کے کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ ذات مطلب مدبر اور قدرتوں والی، یہ چیزیں تو بے جان ہیں، یہ بے جان بغیر بنانے والے کے بن گئیں، تو وہ قدرت والی ذات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں نہیں آ سکتی؟ تو بہرحال اس مسئلے کو میں سادہ ذہن کے اندر سمجھاؤں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کسی شخص نے اسی طرز میں سوال کیا کہ فلاں کو کس نے بنایا، فلاں کو کس نے بنایا، تو پھر اللہ پہ جا کے کہا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو آپ نے کہا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آتی ہے۔ اب اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز، کہا پڑھو۔ اس نے 1 سے لے کے 10 تک پڑھی، فرمایا آپ پیچھے پڑھو۔ جب اس نے 10 سے پیچھے پڑھنی شروع کی تو 3، 2 اور 1 پہ آ کے خاموش ہو گیا۔ کہا 10 سے آگے پڑھو، تو وہ کہتا ہے 10 سے آگے تو پڑھتا گیا، آگے جتنا پڑھنا تھا پڑھتا گیا۔ کہا پیچھے پڑھو، تو 1 پہ آگے چپ ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا پیچھے پڑھو، تو کہا پیچھے کچھ نہیں، 1 اس کے بعد کچھ نہیں ہے، 0 ہے، 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ کائنات کی کثرت کے سے پیچھے چلتے جاؤ تو پیچھے ذات ایک آ جاتی ہے، وہ ہے وحدہ لا شریک کی، اور پھر اس سے پیچھے اگر جاؤ تو پیچھے کوئی شے نہیں، مطلب وہی ہے اول وہی ہے آخر، مطلب اول اول والآخر کے تحت اس ذات اقدس سے پیچھے جانے کی کوشش کرو گے تو وہاں سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان لادین مذہب رکھنے والے اور الحاد کی سوچ رکھنے والوں کی جو سوچ تھی، انہوں نے کئی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا معاذ اللہ؟ تو اب اس سوچ پر بھی دلائل قرآن و حدیث سے دیے جائیں تو وہ تو اس چیز کو سمجھتے اور مانتے بھی نہیں، لیکن عقلی دلائل کے پیش نظر علماء نے اس کے بھی جواب دیے۔ یورپ کے علاقے میں یہ بات
اخباروں پہ بھی چھپی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں تھا اور اس کے ٹیچر نے ملحد سوچ کا تھا، تو اس نے یہی بات کلاس میں کہہ دی کہ اگر اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو مسلم اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے کہا سر جی آپ کی عقل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہے۔ تو کہا تمہاری عقل کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر عقل ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ تو ہر ہونے والی چیز اور وجود والی چیز کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آئے۔ اور ایسے ہی لطیفہ ٹائپ بات ہے، لیکن ہمارے پورے اس سوچ کو اور الہاد کے رد کے لیے بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی کہ ایک شخص کسی درویش کے پاس جا کے جب یہ کہنے لگا کہ اللہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا، اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تمہارا عقیدہ مسلمان کا کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تو پھر مجرم کو سزا کس بات کی دی جاتی ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا تو اس کو سزا دی جائے، فلاں نے ایسا کر دیا تو اس کو سزا دی جائے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا دوسرے کو، مثال کے طور پر ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے جھوٹ بولا، ہمارے سے بدکاری ہوئی تو اس کا گناہ ہے، اس کی سزا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جب کرتا اللہ ہے تو پھر سزا ہمیں کیوں؟ تیسرے نمبر پر اس شخص کا سوال تھا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ شیطان کو جہنم میں عذاب دے گا، تو شیطان بھی آگ سے بنا، جہنم بھی آگ ہے، آگ میں کیسے عذاب پائے گی؟ اب درویش تھا، فقیر تھا، اس نے اس کی سوچ کے مطابق نہ اسے جواب دیا۔ اس نے زمین سے روڑا اٹھایا، روڑا اٹھا کے اس کے سر میں دے مارا۔ جب اس کے سر میں دے مارا تو وہ روتا ہوا قاضی کے پاس گیا کہ فیصلہ کرو جی، اس نے میرا سر پھوڑ دیا، میرے سر میں مار دیا۔ قاضی صاحب نے اس درویش کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اس نے 3 سوال کہے تھے اور یہ روڑا مارنے میں اس کے 3 سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا اس کا سوال تھا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے روڑا لگنے سے اسے درد ہوئی تو دکھائے نہ درد کہاں پہ، اگر درد ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا اس کے پہلے سوال کا جواب بھی اسی روڑے کے مارنے میں موجود تھا کہ درد ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ قاضی نے کہا کہ پھر اس نے کہا دوسرا، اس نے کہا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لہذا ہم چوری کریں، کسی کا حق ماریں، زنا کریں، رب ہم سے کیوں پوچھے گا؟ تو پھر جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو پھر پتھر ہی اسی کی طرف سے اس کو لگا، تو پھر میرے پہ کیس کیوں کیا اور مجھے کیوں بلوایا یہاں پہ؟ اس واسطے اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ شیطان بھی آگ سے ہے اور جہنم بھی آگ ہے، نار دوزخ جہنم کی آگ کہا جاتا ہے، تو آگ میں کیسے عذاب پا سکے گی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھی مٹی سے تھا اور روڑا بھی تھا مٹی کا، تو مٹی سے مٹی کو کیسے تکلیف ہو گئی؟ جیسے یہاں مٹی کو مٹی سے تکلیف اور عذاب اور تکلیف پہنچ سکتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی آگ میں عذاب دے سکتا ہے۔ تو بہرحال سمجھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس فتنے نے یہ یوں سر پکڑا کہ یہ لوگ عام طور پر پھیل گیا۔ آج ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ، اور یہ معذرت کے ساتھ میں نہیں کر رہا، پنجاب یونیورسٹی کی ایک طالبہ ہے بچی، اس نے باقاعدہ مضمون میں یہ کہا کہ الحاد اور لادینیت کے فتنے کا اکثر شکار وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے۔ یہ جو لوگ اس معاملے میں بہت آگے تک جاتے ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے مذہب کی کوئی بات کرو تو وہ آگے سے لادینیت کا اظہار کریں گے، مذہب کو اپنی عقل پہ پرکھتے رہیں گے، یا پھر سیکولرزم کا شکار ہو جائیں گے۔ اور آج سیکولرزم ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ کسی مقام پہ جا کے دین کی بات کہو تو وہ کہتے ہیں یہ مسجد کا معاملہ ہے، یہاں پہ دین کیسے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں دین دیا تھا وہ صرف اس مصلے تک محدود نہیں تھا، اس دین نے بازار میں بھی چلنا تھا، اس دین نے کچہری میں بھی چلنا تھا، اس دین نے ایوان میں بھی چلنا تھا، اس دین نے پارلیمنٹ میں بھی چلنا تھا، اس دین نے قومی اسمبلی میں بھی چلنا تھا، لیکن دین کو مسجد تک بند کیا گیا۔ لیکن میں اس مقام پر مزید افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی یقیناً ایمان کے ناطے یہ درد ہوگا کہ یہ بھی بات آج کل نام کی رہ گئی، دین کو مسجد تک بھی نہیں رہنے دیا گیا، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فقط مسجد تک بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ مجھے کل کئی ساتھیوں نے فون کر کے مسئلے کے طور پر پوچھا بھی صحیح اور بتایا، اور ہمارا دل روتا رہا کہ سرگودا کی کئی مسجدوں سے
एतिकाफ पे बैठे हुए लोगों को उठा दिया गया। घर रब का, मेहमान रब के, और जुल्म और ज्यादती क्या कि जब मस्जिद तक भी माज़अल्लाह दीन को बंद रखना था तो अब तो मस्जिद में भी नहीं रखने दिया गया। ये सेकुलरिज्म के फितने को इतना बढ़ाया और इतना चढ़ाया गया कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई, और इस नौबत के तहत लोगों को मजहब इस्लाम से मुतनफ़िर करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल मेरे इस बयान करने का मकसद ये था कि वो तबका जो इल्हाद का शिकार है उसको सोचना चाहिए कि मजहब इस्लाम पर रोज़ाना वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। पीछे आपके इल्म में होगा ट्रेन में आग लग गई, काफ़ी लोग झुलस कर वहाँ पे मर गए। अब उन्होंने मुल्हिदीन ने अपने पेज पे ये सवाल बना दिया, वो अल्लाह से देखो ना कि अल्लाह है ही कोई नहीं। इस बारे में लोगों में किस तरह फैलाव करते हैं। वो कहते हैं जी देखो जी अल्लाह ने अपने मानने वाले इतने बंदों को जला दिया, उसे यह भी पता नहीं था कि ये मेरे थे या पराए थे माज़अल्लाह। यहाँ तक मतलब ये सवाल अब उन्होंने सोशल मीडिया पे, जिसको हमारा बच्चा बच्चा चला रहा है और हर किसी के सामने जाएगा, इस किस्म का सवाल करके, और अब सादा ज़हन का बंदा वो इस सोच में पड़ जाएगा कि यार अगर हम रब को मानने वाले थे तो हर कोई अपने मानने वाले की फेवर करता है, तो फिर रब ने जला क्यों दिया। इस सोच में डालने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे सवालात लोगों में फैलाने शुरू कर दिए। लोगों के सामने ये जाहिर किया कि दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हुई, ये उनके पेजेस पे बाकायदा आते हैं, जितनी लड़ाइयाँ हुई वो मज़हब की बुनियाद पर हुई, लिहाजा मज़हब दुनिया में माज़अल्लाह फसाद का बायस है। लेकिन उनको खबर नहीं, मज़हब की बेस पे नहीं, इस दुनिया में लड़ाइयाँ इस पैसे, ज़मीनें, जायदादों और औरतों की बेस पे लड़ाई हुई, मज़हब की बेस पे लड़ाई नहीं हुई। ये चीज़ें लड़ाई कराने का सबब हैं, और इस्लाम लड़ाई को मिटाने वाला है। इस्लाम ने लड़ाई को ख़त्म करने की दावत दी। इस सोच के तहत वो हमारे जदीद माशरे को जो है अपने इस शिकार के अंदर ला रहे हैं। लेकिन हम आज भी हमारा ये दावा है कि अगर इस्लाम के मज़हब में हक्कानियत नहीं थी तो इस वक़्त यूरोप के वो इलाके जहाँ पे इल्हाद कसरत के साथ था, वो लोग इस्लाम पे सर्च क्यों कर रहे हैं, और वहाँ पे रोज़ाना ये खबर क्यों छपती है कि इतने लोग मुसलमान हो गए। अमेरिका के अंदर जिस वक़्त 9/11 का मसला बना, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और अमेरिका ने फिर अफ़गानिस्तान पे हमला किया, काफ़ी लोगों को मारा। उस हमले के बाद 9/11 के हमले के बाद 34,000 बंदा अमेरिका की सरजमीन पे ईसाईयत छोड़ के इस्लाम को कबूल करता है। अगर इस्लाम के अंदर जान नहीं थी तो फिर लोग इस्लाम की तरफ कैसे आ रहे थे, और इस्लाम के अंदर सच्चाई नहीं थी तो फिर लोग इस्लाम की तरफ क्यों कर आ रहे थे। इसी तरह पूरी दुनिया के एतबार से अमेरिका में हर साल 20,000 बंदा कलमा पढ़ता है, हर साल 20,000, और बरतानिया में 5,000, स्पेन के अंदर 4,000 के लगभग लोग कलमा पढ़ते हैं। और मगरबी जो रिसर्चर्स हैं, यानी सोचो विचार करने वाले, उन्होंने तहकीक करके ये कहा कि आने वाले दौर के अंदर दुनिया पे जो मज़हब चलेगा वो मज़हब इस्लाम होगा। तो फिर इल्हाद तुम्हारा जो सोच लोगों को दी जा रही है, उस सोच से तुम कैसे ये बावर करा सकते हो कि रब्बुल जलाल जल्ला शानहू की ज़ात का इनकार, आखरत का इनकार और नबूवत का इनकार। अल्लाह ने कुरान में इस फितने को इस रंग में बयान किया, फरमाया इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अनिस सिरात लनाकिबून। फरमाया वो लोग जो मेरी आखिरत को नहीं ना मानते, हिसाब व किताब को नहीं मानते, वो सीधे रास्ते से हटे हुए हैं, यानी मुल्हिद हैं, इल्हाद का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया कि उन्होंने आखिरत का इनकार किया। इस्लाम के मज़हब में और इल्हाद में एक बड़ी मज़े की बात यह है कि इल्हाद के साथ मुतल्लिक़ शख्स ज़हनी तौर पर कभी पुरसुकून नहीं हो सकेगा और मोमिन हर हाल में सुकून पा लेगा। वो कैसे कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर गया, हम कुछ भी नहीं ना कर सकते, तो कम अज़ कम हमारे पास एक सहारा है, वो ये है कि हम उसके बारे में दुआ कर लेंगे। दुआ करने के बाद हमें तसल्ली होगी कि हमारा मालिक खालिक रब है, जिसके सामने हम अपनी मजलूमियत का और अपने दर्द को उसके सामने बयान करेंगे। लेकिन मुल्हिद क्या करेगा। अगली बात यह है कि अगर हमें दुनिया में हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल नज़र आई
تو آخرت کے اندر تو ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، تو ہم آخرت کے لحاظ سے کامیابی کی طرف جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ملحد نے آ کے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کاکا کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کبھی سفر، اس کشتیوں میں جو سفر ہوتے، فرمایا کبھی سفر میں ایسی صورتحال بھی بنی کہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی یعنی بے بس ہو گئی ہو طوفان اور اس قسم کی صورتحال میں؟ اس نے کہا ہو گئی تھی۔ مطلب جیسے ہماری اس ٹرانسپورٹ میں بریکیں فیل ہو جائیں، اب ڈرائیور کے ہاتھ سے تو گاڑی نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جس وقت ملاح کے ہاتھ سے کشتی نکل گئی، تمہیں اپنے بچنے کی امید تھی اور کچھ سوچ رہے تھے کہ بچ جاؤں گا، اور کسی کے بارے میں یہ ذہن تھا کہ کوئی ہمیں بچا لے گا؟ اس نے کہا ہاں یہ تھا کہ بچ سکتے ہیں، پر میں اس حال میں جس ذات پر تمہیں امید تھی نا اسی کو خدا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، جس وقت اسباب سارے ٹوٹ گئے، معاملات ظاہری طور پر بالکل گرنے کی طرف گئے، اس وقت جس ذات پر امید تھی فرمایا اسی ذات کو خدا کہا جاتا ہے۔ وہی رب العزت ہے کہ جس وقت اسباب سارے جواب دیتے ہیں اور انسان اس کی ذات پر جو ہے توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ اور علماء نے ایک اور مثال بھی دی، انہوں نے کہا شہد کی مکھی کو دیکھو، اتنا سا وجود ہے اس کا، اور یہ ہے اور اس رس کو منہ میں رکھ کر جب اپنے چھتے پہ آتی ہے اور وہ 6 کونوں والا جو اس کے چھتے میں سوراخ ہوتے ہیں، اس رس کو منہ میں چبا چبا کر اپنے منہ کی اندر کی جو تری ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگا کر پھر اس جو ہے 6 کونوں والے جو سوراخ ہے اس کے اندر ڈال دیتی ہے۔ ڈالنے کے بعد پھر مکھیاں اپنے پروں کے ساتھ جو ہے ہوا دے کر اس پانی میں سے جو نمی ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہیں، اسی لیے تو گاڑھا ہو جاتا ہے، تو اس نمی کو کم کرتی ہیں۔ اس نمی کو کم کرنے کے بعد وہ 6 کونوں والے سوراخ کو وہ ایک باریک سی جھلی کے ساتھ بند کر دیتی ہیں۔ اس باریک سی جھلی کے ساتھ بند کر دینے کے بعد اب وہ شہد جو اس 6 کونوں والے سوراخ میں انہوں نے رکھا، وہ اگر کئی مہینوں تک بھی پڑا رہے نا تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ حالانکہ بنایا کس نے؟ مکھی نے، سارا کچھ اس نے کیا۔ ہمارے اسلام کے علماء یہ ملحدین سے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ مقام جس مقام پہ سرچ کرتے کرتے تمہارے سائنسدان کیمسٹری میں سرچ کرتے کرتے چھوٹے سے ایٹم پہ سرچ کرتے کرتے ان کو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی سوچ اس مکھی کے ذہن میں کس نے ڈالی، اور یہ مکھی کو یہ سب کچھ کس نے پڑھایا کہ ایسے کرنا ہے؟ وہ دیکھو کہ وہ جو 6 کونوں والے سوراخ بناتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا زاویہ دوسرے سے مختلف ہو جائے۔ انجینئرنگ میں وہ اتنی سی مکھی کتنا آگے نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رب ہی ہے جس نے اس مکھی کو یہ سب کچھ سمجھایا اور پڑھایا، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملہ وہ کر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جل شانہ کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات تھے، ان میں سے میں نے ابتدائی چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اس مذہب کا اور اس سوچ کا اور اس رنگ کا ہمیں ہر صورت میں اپنے اندر سے دفاع کرنا چاہیے۔ ہمارا بچہ اگرچہ کچھ بظاہر دین کے سکالز کے نام پہ ٹی وی کے سکرین پہ بیٹھے ہوں، ہم ڈش لگوا کے دے دیتے ہیں، نیٹ لگوا کے دے دیتے ہیں، کیبل لگوا کے دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں کہ کس رنگ میں لوگ دین سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں نام فقط اپنے ان احباب کے لیے لے رہا ہوں تاکہ سمجھ لگ جائے۔ انجینئر مرزا محمد علی کے نام سے اصلاح دینیت کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلایا گیا، ایسی باتیں لوگوں کے اندر عام کی گئیں کہ لوگوں کو دین و اسلام سے متنفر اور دور کرنے کے لیے مطلب اس بندے نے پتہ نہیں کہاں تک داتا صاحب تک حملے کیے، اور ان لوگوں کو یعنی کہا کہ دین تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ اس حد تک مطلب اس نے یہ سوچ کی، اور شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے سر پہ پگڑی بھی ہوگی، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، اور اسلامک جو ہے مضمون کے تحت وہ آ کے درس بھی دے رہا ہوگا۔ تو ہمیں ہر اس اسلام کے نام پر نہیں آ جانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاتی علی الناس زمان
لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمان قریب لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن کا فقط نقش رہ جائے گا، اور فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، مسجدیں میں لوگوں کی کثرت ہوگی لیکن ہدایت سے مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ صورتحال کے الحاد اور لادینیت ہمارے ذہنوں میں اگر ہو تو اس وقت کیا ہوا سجدہ بھی کام نہیں دے گا۔ تو سوشل لائف کے اندر جو لوگوں کے ساتھ ہماری میل جول ہے اس میں بھی ہمیں رب ذوالجلال کے ہونے کا یقین اور یہ وثوق پوری طرح ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم کسی کا حق مار رہے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ کوئی ہے جس نے مجھ سے اس کا بدلہ بھی لینا ہے، کسی پہ ظلم کر رہے ہوں پتہ ہو کہ ہمیں سے اس ذات نے بدلہ بھی لینا ہے، لیکن اس مقام پر ہم بھول جاتے ہیں، ملحد بن چکے ہوتے ہیں اور اس ذات سے بالکل تعلق کٹ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔